یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور اس کا بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے بارہا موقع عطا فرماتا ہے کہ جس موقع پر ہم سب جمع ہو کر اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ اسی طرح الحمدللہ جو قربانی کے ایام آ رہے ہیں، یہ قربانی اللہ رب العزت نے مالک نصاب پر ہی واجب رکھی، اور جو مالک نصاب ہے اب وہ قربانی کرے، اس پر واجب ہے۔ اگر قربانی نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ آپ دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی قربانیاں اللہ رب العزت بالکل بھی قبول نہیں فرماتا، اور میرے عزیز آپ خود اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک انسان کسی حرام چیز کو، حرام پیسے کو، آپ بالفرض مجھ سے کہیں کہ یہ اتنے روپیے حرام کے ہیں اپنے پاس رکھ لیں، قبول فرما لیں، استغفر اللہ، تو اس وقت کیا ہوگا کہ میں قبول نہیں فرماؤں گا۔ اسی طرح آپ کسی غیر کو دیں اور اس سے کہیں کہ یہ میرا حرام کا پیسہ ہے، آپ اس کو میری طرف سے قبول فرما لیں، اللہ اکبر، پتہ ہے پھر وہ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو میرے عزیز آپ ساری باتوں میں یہ بات سمجھ لیں کہ وہ لوگ جو حرام کمائی کماتے ہیں اور پھر قربانی کرنے کے لیے اسی حرام پیسے کو لگاتے ہیں، تو میرے عزیز پھر آپ خود اپنے دماغ اور دل سے پوچھیں کہ اس حرام کمائی کو جب کوئی بندہ قبول نہیں کر سکتا تو پھر رب قدیر کیسے قبول فرما لے گا؟ اور جس رب نے حرام کمائی کمانے کو بھی منع فرمایا، حرام کمائی کما کر کھانے کو بھی منع فرمایا، یعنی حتیٰ کہ ہر حرام کام سے بچنے کو رب نے منع فرمایا، پھر انسان اسی حرام طریقے سے پیسہ کما کر میرے عزیز اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے، تو میرے عزیز آپ خود سمجھ سکتے ہیں اللہ کی ذات وہ ذات ہے۔ رب فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میں اپنے بندے کی آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں، اور دل میں جو وسوسے اٹھ رہے ہیں میں اپنے بندے کے اس کو بھی جانتا ہوں۔ تو میرے عزیز آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ حرام کمائی سے قربانی کریں گے تو آپ کی قربانی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے آپ ہمیشہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے حلال کمائیں اور حلال کمائی سے ہی قربانی کریں اگر آپ پر واجب ہے۔ اگر کسی پر واجب نہیں ہے، اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو الحمدللہ اللہ رب العزت اس کی بھی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بکرا ان کی عمر 1 سال ہو۔ ہوتا یہ بھی ہے کہ بیچنے والے ویاپاری اس چیز کو کر دیتے ہیں کہ ابھی 1 سال کے ہونے میں چند دن یا 1 مہینے 2 مہینے رہ گئے اور تندرست بن گیا ہے، بکرا خوبصورت دکھ رہا ہے اور صحت میں بھی اچھا ہے، اب اس کو اللہ اکبر دونتا ہوا بتا کر بیچ دیتے ہیں، یا ایسے بھی کرتے کہ دانتوں کو توڑ دیتے ہیں کہ یہ دونت گیا ہمارا۔ تو آپ میرے عزیز آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ چند پیسے کے لیے اپنے ضمیر کو بیچ رہے ہیں، اپنے دل کو بیچ رہے ہیں۔ آپ اگر ایسا کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، اپنے رب کی ہر چیز کو جانتے ہوئے کہ رب العالمین میری نیت کو جانتا ہے، پھر آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ میں 1 سال پورا ہونے میں کم اور 1 سال کا بتا کر بیچ دوں۔ اس کی قربانی کے معاملے میں اللہ اکبر وہ لے گیا، اب اللہ رب العزت قبول فرمانے والا اس کے ساتھ دھوکہ ہوا، اسے نہیں پتا، اس کو تو یہی پتا ہے کہ میں جو لے کر آیا ہوں جانور یہ 1 سال کا ہی ہے، 1 سال سے اوپر ہی بتایا گیا ہے۔ تو میرے عزیز اللہ رب العزت اس کی نیت کو جانتا ہے اور اپنے فضل سے انشاءاللہ اس کی قربانی کو قبول فرمائے گا۔ لیکن آپ نے جو دھوکہ دیا، یہ بتائیں آپ نے اچھا کیا؟ آپ نے گناہ سراسر کمایا، وہ پیسے آپ نے حرام کمائی ہے، ان پیسوں کو جو آپ نے کمایا وہ حرام ہوئے، حلال نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جھوٹ بول کر اللہ اکبر یہ رزق کمایا ہے، اور جھوٹ بول کر رزق کمایا ہوا کبھی بھی حلال نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو بکری کی عمر ہے یہ 1 سال ہونی ہی چاہیے، اور بھینس یا اس کے مانند اور جانور ان کی 2 سال، اونٹ 5 سال، ان کی یہ عمر ہونی چاہیے۔ اور میرے عزیز قربانی دل سے کریں، رب کی بارگاہ میں قربانی وہی قبول ہوتی ہے جو رب کی رضا کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ وہ کہ جس نیت یہ کر لی جائے کہ یار ہم ادھر ادھر سے گوشت کہاں سے اکٹھا کریں گے، یا ہمارے گھر کہاں سے آئے گا، ہم کھانے کے لیے تو کر ہی نہیں، ایک حصہ کر لیں، اللہ اکبر۔ تو آپ یہ نہ سوچیں، بلکہ آپ قربانی کر رہے ہیں تو وہ قربانی الحمدللہ اس میں آپ کو کھانے کے لیے ملے گا ہی، ساتھ ساتھ میں آپ یہ بھی سوچیں کہ ہاں ہماری جو عزم مصمم پختہ نیت ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ الحمدللہ اس چیز کو آپ سمجھیں اور الحمدللہ اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور کبھی بھی کسی بھی معاملے میں جانور کو بیچنے میں کسی کو دھوکہ نہ دیں، کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں اللہ اکبر کہ جس میں دھوکہ دے کر ہم کھائیں یا کمائیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس پر واجب ہے، مان لیجئے گھر میں کئی افراد کماتے ہیں اور قربانی سب پر واجب ہے، تو گھر کے افراد یہ کرتے ہیں کہ بھئی گھر میں ایک ہی جنا قربانی کر لو۔ مان لیجئے 5 جنے کمانے والے اور 5 پر قربانی واجب، 5 مالک نصاب، آپ یہ سوچیں کہ ان میں سب یہ سوچتے ہیں کہ ایک قربانی کر لو کافی ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز ایک قربانی جس نے کی اپنے مال سے اسی کی ہی ادا ہوگی۔ اب جتنوں پر واجب تھی اگر وہ قربانی نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں ان کی قربانی رب کی بارگاہ میں پہلی بات تو انہوں نے کری ہی نہیں، تو ان کی قربانی کیا ہی ہے۔ اب وہ سب کے سب مالک کے نصاب ہونے کے بعد جو قربانی نہیں کر رہے وہ سب کے سب گناہگار رہیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیز جن پر رب نے
یہ نصاب یعنی کہ یہ مال رب العالمین نے دیا ہے، جن پر واجب ہے وہ ضرور قربانی کرے رب کی رضا کے لیے، رب کی رضا کے لیے۔ اور آخری بات یہ بھی سنیں کہ رب العالمین کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے، شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی۔ بندہ کتنا خوبصورت دکھ رہا ہے یا کیسا دکھ رہا، نہیں، اللہ رب العزت جو اپنے بندے کی دیکھتا ہے وہ نیت کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کی کتنی صاف نیت ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے میرا بندہ کیا کر رہا ہے، میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کس طرح صاف نیت کر کے قدم بڑھا رہا ہے۔ تو میرے عزیز اپنی نیت کو اچھا رکھو اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو۔ انشاءاللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے، تو انشاءاللہ رب العالمین اپنے بندوں کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔